نہ ہوا شاہ عالم محبوب باری بڑا انوکھا مقام ہے. میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں، ایک بات عرض کرنا ہے، کیونکہ ہم تو دنیا کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، کون آگے نکلتا ہے. شاہ عالم سرکار بادشاہ قطب الدین کے زمانے میں ایک ریاست کو فتح کرنے کے لیے آپ کے لشکر میں ساتھ ہو گئے، اور یہ قطب عالم کا آرڈر تھا. یہ اللہ والے ہیں جن کو رب نے بڑا نوازا ہے، جو بول دیتے ہیں ہو جاتا ہے. ان کی زبان پر گویا ان کا تصور نہیں، خدا ان کو بلواتا ہے، بعد میں وہ بولتے ہیں. یہی تو وجہ ہے نا، آدمی دربار قطب عالم میں جاؤ، تہجد کے وقت سرکار قطب عالم اٹھے تھے، ٹھوکر لگی، بات بڑی مشہور. حضرت نے لگنے کے بعد یہ کہا پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، نہ جانے کیا ہے. آج بھی وہ چیز موجود ہے. انگریز کاٹ کر اپنے وطن لے گئے، ان کی لیبارٹری میں اس کی لیبارٹری کی گئی، ان کو بھی یہ کہنا پڑا لوہا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے. آخر میں کہا نہ جانے کیا ہے. یہ اللہ والے ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عالم قطب الدین ملک کے ساتھ کسی ریاست کی فتح میں لشکر میں ساتھ ہو گئے. اب اس قطب الدین بادشاہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اس جنگ میں مجھے کامیابی مل گئی تو میں نبیوں کی گنتی کے برابر اشرفیاں صدقہ کروں گا. دل ہی دل میں یہ آرزو اور امید جاگی، اس نے یہ منت مان لی. ہوا ایسا، اور میں کہتا ہوں فتح کیوں نہ ہو جس قافلے میں شاہ عالم موجود ہو، اس جنگ میں کامیابی کیوں نہ ملے. خیر فتح یابی ہو گئی. ہونے کے بعد سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں تحفہ لے کر نذرانے کے طور پر آیا. وہ بادشاہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے. آج تو کوئی ایم ایل اے ہم کو کرسی میں بٹھائے پھولے نہیں سماتے ہیں. آج تو کوئی بڑا صرف فون آ جائے بندہ اس کی تشریح کرنے لگ جاتا ہے نا. مگر قربان چاہیے شاہ عالم ایسے ہی شاہ عالم نہیں. مسلمانوں اور گجرات کے رہنے والوں، مقدر اپنے مقدر پر ناز کرو. قسمت کے دھنی ہیں ہم، مقدر کے سکندر ہیں ہم. اولیاء کی ہسٹری میں صرف 4 اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کو رب نے اپنی محبوبیت کا مقام عطا فرمایا. صرف 4 اولیاء. ایک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پر تاریخ السلطنت سلطان الہند سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، چوتھی شخصیت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور چوتھی شخصیت تیسری نظام الدین اولیاء محبوب الہی، چوتھی تاریخ السلطنت سلطان سید مخدوم اشرف جہاں. اے انڈیا والوں، خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ کی کہ اولیاء کی فہرست میں 4 بندوں کو رب نے محبوبیت کا مقام عطا فرمایا. اس میں سے 3 محبوب انڈیا کو عطا فرمایا. 3 محبوب انڈیا کی سرزمین پر آرام ہے. اور سونے پہ سہاگا اس بات کا ہے، ایک گجرات کے احمد آباد کے قریب رہنے والوں، ایک محبوب باری ہم سے قریب احمد آباد میں جلوہ باغ بڑا مقام ہے سیدنا شاہ عالم. ابھی اس کے مقام کل سے شروع ہوں گے. 20 کو آپ کا عرس ہے. یہ گویا مہینہ پورا شاہ عالم کے نام سے جانا جاتا ہے.
اکتساب فیض کی نیت سے، تو وہ دولت لے کر ملک قطب الدین بارگاہ شاہ عالم میں پہنچی۔ شاہ عالم کی ایک ہی دن میں امیروں کی لسٹ میں نام آ جاتا۔ آج میرے نوجوان موبائل کی اسکرین پر یہ سوچتے ہیں نا، صبح کا سورج نکلے تو میرا نام مالداروں میں لکھ دیا جائے۔ موبائل پر اسی لیے محنت کرتے ہیں، اور ہوتا ایسا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے اور قرض میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر دنیا کے بھی امیر اور آخرت کے بھی امیر بننا چاہتے ہو، شاہ عالم کی سیرت کو اپناؤ۔ بادشاہ اپنے وقت کا نذرانہ لے کر بارگاہ شاہ عالم میں پہنچا۔ شاہ عالم نے انکار کر دیا، میں لے لوں گا، بات بڑی طویل ہے، لوگ خریدے کرے ہیں، دیکھ رہا ہوں، میں اختصار کے ساتھ کمپلیٹ کر دوں۔ قطب عالم تک کمپلینٹ پہنچی۔ قطب عالم نے، بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے منت مانی ہے کئی انبیاءوں کے نام گنتی کے مطابق اشرفیہ صدقہ کرنے کی، اس میں سے آدھا شاہ عالم کو کیوں نہ دی؟ میں نے تو صرف منت مانی، میرے علاوہ کا کوئی نہیں جانتا۔ کمپلینٹ قطب عالم کے پاس پہنچی۔ قطب عالم نے اپنے منجلے بیٹے سرکار شاہ سراج الدین شاہ عالم کو بلایا۔ بلانے کے بعد اس کے بیٹے یہ ہدیہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ ہدیہ قبول کرنا تو آمنہ کے لال کی سنت ہے، قربان جائیے شاہ عالم کے علم کے مقام پر۔ شاہ عالم عرض کرتے ہیں، ابا حضور یہ ہدیہ نہیں ہے، اس نے تو منت یہ مانی ہے کہ کامیابی ہوگی، انبیاء کی طاقت کے برابر اشرفیہ صدقہ کروں گا، اور یہ آدھی اشرفیہ مجھے تحفہ دے رہا ہے۔ جب شاہ عالم کے علم کا یہ مقام ہے، بادشاہ کو بھی کان پکڑنے پڑے کہ میں نے یہ منت مانی تھی، حقیقتاً یہ وہی پیسہ ہے جو صدقہ کرنا ہے، مگر آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے آپ کی دربار میں یہ پیسہ دینے کی بات میرے معنی میں آئی۔ اس وقت کے بادشاہ کو بھی یہ احساس ہو گیا، اللہ والے تو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، رب کے چہیتے تو رب کے ہوا کرتے ہیں، ان کے مرتبے تو اپنے مرتبے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی ہسٹری ایسی مجلس میں آپ کے گوش و گزار کرنا، مقصد صرف یہی ہوتا ہے جتنا ہو سکے اتنا ان اللہ والوں کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ ورنہ یاد رکھیں یارو، آج دوسرے کی میت کی مجلس میں ہم بیٹھے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری مجلس میں کوئی اور بیٹھے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، ہمارے اندر جو قدورتیں ہیں، ہمارے اندر جو خصلتیں ہیں، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، حقوق اللہ کی ادائیگی کو آگے سے چل کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ساتھ میں حقوق العباد بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر